کہ ہم جس راستے پر عمل کر رہے ہیں وہ راستہ صحیح ہے غلط ہے، ہم لوگوں کو جاننی ضروری ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آل سے محبت رکھنا ہمارا فرض عین ہے، اولاد رسول سے محبت رکھنا ہمارا فرض عین ہے، کیونکہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میں ان میرے دونوں بچوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو لوگ ان دونوں نواسوں سے میرے ان دونوں بچوں سے جو محبت رکھتے ہیں ان سے بھی تو محبت فرما۔ جو شہید کربلا شہداء جو ہے اولاد رسول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے محبت کی ہے، تو ہم لوگوں پر بھی ضروری اور فرض ہے کہ ان سے محبت کرے اور ان کے ہر ایک نقش قدم پر چلے۔ انہوں نے دنیا کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے، حکومت کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے، انہوں نے مال کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا ہے، انہوں نے دین محمدی کے لیے ثابت قدم رہے، حق کے ساتھ رہے، اس دین کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چلیے تاریخ کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وفات کے بعد خلافت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے مایناس 4 خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد یہ خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آنا تھا۔ اس وقت حالات کے اعتبار پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دین کے اندر خون و خرابہ کرنا پسند نہ رہا۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو ایک خلافت کا بوجھ اور تختہ عطا فرمایا، اس شرط پر کہ تمہارے بعد ایک خلافت تمہارے بیٹے یزید کو آپ نہ دینا۔ معاملات ایسے ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یہ خلافت، یہ تخت یزید کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے۔ یزید بددین تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، ایسا نہیں کہ باپ عالم تو بیٹا عالم بن جائے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف بنے، کیونکہ اس نے دین کے اندر نئے باتوں کو پیدا کرنے والا، خون و خرابہ کرنے والا اور شرک کرنے والا، بدعات کرنے والا، ایسے کو ہم اپنا خلیفہ کیسے مان لیں؟ اب بار بار ان لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرانے کا حکم تو دیا، لیکن حضرت امام حسن و حسین ان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہو، اور وہ ایسے بد کردار آدمی کے ہاتھ پر بیعت کیسا کر لے، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہاں سے بغض، یہاں سے دشمنی شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف کوفہ والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا اور ان کو شہید کیا۔ اب رہا مسئلہ، اگر حضرت امام حسن و حسین اس دنیا میں نہ رہے تو پوری سلطنت اور پوری طرح سے ہم لوگوں کو آزادی مل سکتی ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔
اور مدینہ المنورہ کا گورنر جو تھا مروان یزید کا ماموں تھا۔ یزید نے اس سے کہا اگر تو حضرت امام حسن و حسین کو حسنین کو مار دے تو تجھے بہت بڑا عہدہ دیا جائے گا۔ اب ان لوگوں نے حکومت کے بل بوتے عہدوں کی طاقت کے لیے جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا یہ میرے دونوں بچے دنیا کے باغ کے میرے دو پھول ہیں، اللہ کے نبی نے ان دونوں بچوں سے کہا اگر کوئی ان کو درد پہنچائے گویا اس نے مجھے درد پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا میرے یہ دونوں بچے حسن و حسین جو ہے کل قیامت کے دن جنت کے اندر جو ہے نوجوانوں کے سردار کہا۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کی ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے اور آپ کے کمر پر دونوں بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کیونکہ میرے دونوں بچے میرے پیٹھ پر ہیں، اور پیچھے ایک صحابی رسول دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنا بڑا لمبا سجدہ کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جب نظر دوڑاتے ہیں تو یہ دونوں بچے اللہ کے نبی کے پشت پر ہیں۔ اس صحابی رسول ہاتھ بڑھاتے ان بچوں کو نیچا کیا جائے، بازو سے اللہ کے نبی کو نظر آ جاتا ہے ان بچوں کو اتارا جا رہا ہو، اللہ کے نبی ہاتھ کا اشارہ انکار کر دیتے ان کو نیچے نہ اتارے۔ جب حضرت امام حسن و حسین اللہ کے نبی کی پیٹھ سے نیچے اتر گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سجدہ پورا کیا اور سلام پھیر کر کے کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور آگے آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں اللہ کے نبی جاتے ہیں، اندر سے حضرت امام حسین کی ان دونوں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فاطمہ ان بچوں کو خاموش کرا دے، اگر یہ روئے تو مجھے درد پہنچتا ہو۔ اور آگے آئیے چند لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ میں رات کا وقت تھا، آتے اندر آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ ان حضرات صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اندر کوئی اور ہے۔ اب یہ انتظار میں تھے کہ کون اندر ہیں، چادر کے اندر کون لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے اطہر سے چادر ہٹتی ہے اور ان لوگوں نے دیکھا ایک طرف حضرت امام حسن اور ایک طرف حضرت امام حسین۔ اور آگے آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت امام حسن و حسین کو اور جو ہے اپنے پشت پر بٹھا کر اپنے حجرے میں جو ہے گھوما کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اللہ کے نبی سے کہا واہ سواری کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر سوار کی تعریف نہ کرو، سواری کی نہیں بلکہ سوار کی تعریف کرو۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حضرت امام حسن و حسین مسجد نبوی کے صحن میں کھیلتے کودتے، ابھی ان کے پیر جو ہے زمین پر جمتے بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسن و حسین کھیل رہے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے گرنے کے قریب ہو گئے، اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے ان بچوں کو بچایا، اپنے سینے سے لگائے۔ حضرات صحابہ سے عرض کیا میں نے خطبے کو چھوڑ کر آ گیا کیونکہ دونوں بچے گرتے ہوئے میرے سے رہ نہیں سکا۔
اتنی محبت و الفت حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب یہی امت ان دونوں بچوں کو مارنے کی سازش میں، مدینہ کے گورنر مروان نے ایک بڑھیا کو پکڑتا ہے، جیسے بھی ہو کہ حضرت امام حسن کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اس بڑھیا سے کہتا ہے جا اور حسن کی بیوی کو اپنی جال میں پھنسا لے۔ وہ بڑھیا حضرت امام حسن کی بیوی جودہ کے پاس آتی ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے تو اتنی حسین و خوبصورت ہے، اور تیری حسن اور خوبصورتی کی بڑے بڑے بادشاہ دم بھرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، لیکن تیری بدقسمتی ایک غریب انسان کے پاس تو اپنا گزارا کر رہی ہے۔ جب ان الفاظ کو جودہ نے سنا اور ایک درد بھری سانس لیتی ہے، میری بدقسمتی کیا کرے۔ اب یہ بڑھیا سمجھتی ہے کہ میرے جال میں یہ آ گئی ہے۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کی ایک صلاحیت، ایک راستہ مل گیا ہے، اور مروان سے جا کر کے کہا کہ وہ جودہ جو ہے اپنی جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس وقت مدینہ کے گورنر نے ایک زہر بھری شیشی جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے لیے اس بڑھیا اور اس کٹنیا عورت کو دے دیتا ہے۔ اب وہ بڑھیا لا کر کے جودہ کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے، لے زہر اپنے شوہر کو ختم کر دے اور یزید کے پاس جا کر بادشاہت کر لے۔ بیوی بھی جو ہے مال کے بلبوتے پر، بادشاہت کی خواہش پر، ناز و نعمت پر اتر گئی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہد میں زہر ملا کر کے دے دیتی ہے۔ حضرت امام حسن نے کھا کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس وقت سے جودہ پر جو ہے شک تھا حضرت امام حسن کو، پھر بھی نہ بتایا اور اپنے احتیاط میں رہے۔ آخر کار اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے پر جو ہے چھری چلانا چاہا، اللہ نے چاہا نہیں چلے گی، نہیں ہوا۔ اب یہاں پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بستے رہے، احتیاط کرتے رہے۔ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ آخر کار رات کا موقع تھا، جودہ نے ایک مشکیزے میں زہر کو ڈال دیا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے اور اس مشکیزے سے پانی اٹھا کر کے پیتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کیسا پانی ہے، میرے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ اب وہ پانی کا اثر اتنا پڑا کہ دم توڑنے کے قریب ہو گئے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور اپنے بھائی سے کہتے ہیں میرے بھائی اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ بھائی نے کہا اے بھائی جان بتائیے کہ آپ کو یہ زہر کس نے دیا؟ تو بھائی سے کہتے ہیں اگر میں جو جانتا ہوں اگر وہ حق ہے تو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں جس کے بارے میں شک کر رہا ہوں اگر وہ جھوٹ ہو تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے دربار عالیہ میں پکڑ جاؤں گا۔ اس لیے جس نے بھی یہ زہر دیا ہے میں اللہ کے سپرد کر دیا ہوں، اللہ کی ذمہ داری میں دے دیا ہوں۔ اے میرے بھائی جاتے ہوئے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد بڑے بڑے حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور دین اسلام پر، دین محمدی پر قائم دائم
قائم رہنا اور ان اولاد رسول کی حفاظت کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تھوڑا بھی برابر بھی فرق نہیں آنے دینا۔ اپنے بچوں کو بلا کر حضرت امام قاسم کو بلا کر یہ نصیحت کرتے ہیں، اے بیٹا میں تیرے گلے میں یہ تعویذ ڈال رہا ہوں، جب بھی تیرا چچا اور امام حسین جب مصیبت میں ہو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ یہ سب کو نصیحت کرتے ہیں، جودہ کو بلاتے ہیں، یہ جودہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ زہر تم نے ہی مجھے دیا ہے، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور جس خواہش میں تو نے جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے زہر دیا ہے وہ تیرا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اور مرض بڑھ گیا، زہر اثر کر گیا، اور اپنے زبان سے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر ان کی روح ان کے دھڑ سے نکلتی ہے۔ اب جودہ جو تھی، اب اس کو یزید کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ جیسے ہی یزید کے دربار میں جودہ پہنچتی ہے، یزید کہتا ہے ارے ظالمہ، بڑی دھوکے باز غدار عورت تو نے نکلا ہے، تو نے اتنے بڑے حسین و خوبصورت نوجوان شوہر کو تو نے زہر دے کر مار دیا ہے، تیرا کیا اعتبار ہے؟ کل تو میرے لیے بھی یہی کام کر بیٹھے گی۔ 3 دن تک محل میں رکھا، 3 دن کے بعد یہ حکم نامہ جاری کر دیتا ہے کہ جودہ کو گھوڑے کے دم سے باندھ کر باہر جنگلات میں لے جا کر اس کے ہاتھ پیر کو کاٹ دیا جائے۔ اور جب گھوڑے کے دم کو باندھ کر جب دوڑایا گیا، ایک آندھی، ایک ہوا چلتی ہے اور وہ لاش کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ کون سی جنگل میں پڑی، کون سے دریا میں پڑی، ہے کسی کو علم نہیں ہے۔ لہذا ایک نواسے کو یہی وہ امت زہر میں تڑپا کر کے اس طریقے سے مار دیا۔ اب دوسرے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ والے بڑے دغاباز نکلے، ابھی بھی ان کے دلوں کو چین و سکون نہیں آیا۔ کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 12,000 خط جاتے، یہاں ہم دین کے پیاسے ہیں، یہاں ہمارا کوئی خلیفہ نہیں، یہاں ہمارا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، آپ کوفہ آئے کہ ہم دین راہ پر چلنے والے بنیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم دین کے پیاسے ہیں، ایسا کہہ کر کے 1-2 خط نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 12,000 خطوط جاتی۔ اب ان کوفہ والوں کی دغابازی مدینہ المنورہ میں ہر صحابی جانتا تھا، لیکن کوفہ والوں کی جو نسبت جو خط کے اندر یہ لکھی ہوئی تھی، ہم دین کے پیاسے ہیں، ہم لوگ دین کے راہ پر چلنا چاہ رہے ہیں، اور آپ آئیے ہمارے رہنمائی فرمائیے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان خطوط کے ذریعہ سمجھ لیتے ہیں یقیناً وہاں دین کے پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین وہاں جانا چاہ رہے ہیں، پورے مدینے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ پورا مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ حضرت امام حسن کو، حسین کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی دیدار کو تازہ کر لیا کرتے تھے، اور حضرت امام حسین کو دیکھ کر اپنے دلوں کو سکون پہنچا لیا کرتے تھے۔ اب وہی امام حسین مدینہ چھوڑ کر کوفہ جائے، مدینے والوں کو، مکہ والوں کے لیے اختیار نہ ہو سکا۔ پورے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جانے کے بجائے کسی کو وہاں بھیج کر کے معلوم کر لیا جائے کہ وہ خط صحیح ہے یا غلط۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجتے ہیں، وہاں جا کر کے معلوم کر کے آئے، ہم لوگوں کے خط لکھے گئے کوفہ سے،
یہ لوگ صحیح ہماری دین کی رہنمائی چاہ رہے ہیں، دین کے پیاسے ہیں، اور جو ہے ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں کا علم معلوم کر کے مجھے لکھے۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچتے، ہزاروں کا 80,000 سے زائد مجمع حضرت مسلم ابن عقیل کو یہ بھروسہ دلاتا ہے کہ ہم یقیناً حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں، ہاں حضرت امام حسین یہاں کے لوگ یقیناً دین کے پیاسے ہیں، آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ آئیے۔ جب یہ خط یہاں پہنچتا ہے، معاملہ ایسا تھا، خط لکھنے سے پہلے آپ کے پیچھے جو مجمع تھا وہ پورا کا پورا آپ کا مخالف بن جاتا، آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ مسلم ابن عقیل کو اور ان کے 2 بچوں کو بے یارو مددگار جو ہے گلی کوچوں میں جو ہے دھڑا کر اور ان کو ستا کر کے ان تینوں کو شہید کر دیتے۔ یہاں مدینہ المنورہ میں وہ خط پہنچتا ہے حضرت امام حسین کے پاس، آپ نے کوفہ جانے کا پکا ارادہ کر لیتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا اہل خانہ مدینے سے مکہ المکرمہ جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کو بڑا سمجھاتے ہیں، آپ کو مناتے ہیں، لیکن وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیج کر وہاں سے خط منگا لیا ہے، یقیناً وہ لوگ ہمارے دیدار کے مشتاق ہیں، وہاں دین کی ضرورت ہے، اس لیے میں وہاں جا کر کے رہوں گا۔ بہرحال محترم بزرگاں اور دوستوں، اس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں نے دھوکہ دے کر کوفہ میدان کربلا بلا رہے ہیں۔ اس کی تاریخ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ ان لوگوں نے دین اسلام کے لیے جو ہے اس طریقے سے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، شرک کو ختم کیا، اور یزید جو تھا وہ مشرک تھا، اور یزید جو تھا دین کے اندر نئے باتوں کو پیدا کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ان حضرات اہل بیت کے دلوں کے اندر یہ گوارا نہ ہو سکا، اور ان لوگوں نے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا۔ لیکن محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہمارے اندر نئے رسم و رواج، آج ہمارے اندر جو ہے محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہم بڑا منحوس مہینہ سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن تاریخ کو ایک مرتبہ آپ حضرات کے خدمات میں پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کا جمعہ مہینوں کو برا بھلا کہنا یہ نکال دیجئے۔ ابھی میں نے کہا ایک رجب، ایک محرم الحرام، ایک ذو الحجہ، ایک ذو القعدہ، یہ 4 مہینے جو ہیں بڑی عظمت والے، بڑی حرمت والے، اور اہل عرب جو ہے اس مہینے کے اندر کسی سے کوئی انتقام نہیں لیتے تھے، ان 4 مہینوں کے اندر کسی سے بدلے نہیں لیتے تھے، ان 4 مہینے معاف کر دیتے تھے۔ لیکن ان 4 مہینوں کو وہ اہل جو ہے دشمنان اسلام بھی برکت والے، عظمت والے، اور پورا عربستان، قرآن خود کہتا ہے محرم بڑا حرمت والا، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ قرآن 12 مہینوں کا بھی تذکرہ کیا، لیکن آج ہم بڑے ان مہینوں کو ہم حرمت جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں، ان مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس نظام کو، اس کائنات کو یہی مہینہ 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہی جمعہ کا دن 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا،
اور ان کے اندر روح پھینکی گئی۔ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا، ان کو جنت کے اندر بھیجا گیا، 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک قصور ہو گیا اور اس شجر کا، اس درخت کا پھل بیج حضرت آدم نے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس قصور کے بدلے 350 سال روتے رہے، 350 سال روتے رہے۔ اور ایک صبح آئی، وہ جمعہ کا دن 10 محرم الحرام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، اے پروردگار، ہم نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے اور تو معاف نہ کیا، تو رحم نہیں کیا، ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ اے وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو، حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ اور آگے آئیے، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلوا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ اور آگے آئیے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی اور جودی پہاڑ پر جا ٹھہرتی ہے، وہ 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا۔ اور آگے آئیے، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے آزاد کرایا، 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا۔ اور آگے آئیے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت یوسف کی جو ہے جدائی پر بینائی چلے گئی، اندھے ہو گئے رو رو کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی جو عطا فرمائی، 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا قبول ہوئی، 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سلطنت چلے گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے سلطنت عطا فرما۔ دوبارہ سلطنت جب عطا فرمائی، وہ 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوئے اور جمعہ کا دن 10 محرم الحرام تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبوت عطا کی گئی اور 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ جو ہے نمرود کی آگ گلزار بنی، 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ اور آگے آئیے، سیدنا حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم پر آبلے آ گئے، پھوڑے آ گئے، اور ان کے جسم پر 12,000 سے بھی 18,000 سے بھی بعض روایات کے اندر جو کیڑے پڑ گئے تھے، اور اس بیماری سے آزادی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ اور آگے آئیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر راستہ نکالا اور فرعون کو غرق کیا، 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کی قوم ہاتھ پیر کاٹنے کا ارادہ کر لیا، اور ان کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا، 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ اب ذرا حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کارنامے، اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت بخشا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اور ابرہہ مکہ مکرمہ توڑنے کے لیے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے چڑیا ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کو نیست و نابود کیا، ختم کیا، وہ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن گناتا جاؤں وقت گزر جائے گا، بہت سارے فتوحات 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن ہوئے۔ اب اتنی بڑی تاریخ کو سامنے رکھ کر ذرا سوچے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابیاں عطا فرمایا، کیا ہم لوگوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ اگر وہ چاہتے تو وہ بھی منحوس سمجھتے، وہ تو نبی تھے، انبیاء تھے، لیکن انہوں نے منحوس نہیں سمجھا۔ یہ بات آپ کو کس نے بتا دی کہ یہ منحوس مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے؟
اس کا کہا اس کے اندر نئے نئے کام نہیں کرنی چاہیے. نئے نئے شادی شدہ حضرات جو ہے ان کا حال میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ان سے پوچھیے آپ کی بیوی کہاں؟ اپنے میک کے گھر میں ہے. کیا بولے تو نیا عرس اور نوشو ایک کی ایک صورتاں دیکھنا نہیں محرم کے پورے 10 دن گزرنے تک. اب یہ میک کے پاس چلے گئی، ماں کے گھر چلے گئی، وہ جا کر وہاں مصلی بچھا کر جو ہے میرے شوہر سے دور ہو گئی. چلو 10 دن مل گئے، ہم اللہ کی یاد کر کے ذکر و اذکار کر کے شہدائے کربلا کو ثواب پہنچائیں گے، یہ نیت کسی کی نہیں ہوتی ہے. اماں کے گھر گئی اور جا کر برقع نکالتی ہے، پڑوس کے گھر میں جاتی ہے، بھابھی بھیا کیسے ہیں؟ اماں سے پوچھتی ہے وہ جو آ رہا تھا انہیں کہاں، یہ گلی والا، یہ بچہ کہاں؟ یہ عملیں کر رہے ہیں. میاں بیوی جدا ہو کر کے یہاں یہ عملیں کر رہے ہیں، تو بتائیے کیا یہ دین کے اندر ہے؟ اس رسم کو، اس رواج کو میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا کہ میاں بیوی کے اندر جو جدائیاں ڈالتے ہیں وہ شیطانی عمل ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرے. پھر اس کے بعد یقیناً ان حضرات شہدائے کربلا اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ نہیں کہ ہم شرک و بدعات کیا جائے. 10 محرم الحرام آتے ہی ہمارے ناچ گانے، یا حسن ہم ہوتے، یا حسین ہم ہوتے، یا علی ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ مسلمانوں کے حالات اتنے کمزور، اکڑتا رہتا ہے. کوئی سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جائے دم دبا کر کے چلے جاتا ہے. اگر اس وقت ہوتے تو حضرت امام حسن و حسین کا وہ قتل نہیں بلکہ ہم خود ان کو چھوڑ کر واپس آتے. اب حضرت امام حسن و حسین 10 محرم الحرام کو ہم پنجوں کا بہانہ غلط نہ مانیں. میں آپ کے عملوں کا میں کہ جو ہے برا نہیں ہوں، لیکن حق بات کہہ رہا ہوں. اب پنجے اٹھا رہا ہے، ناچ رہا، بولے تو حضرت اس کے آنگ میں آگے گتے. کون سے حضرت؟ امام حسین آنگ میں آ گئے. انہیں سال بھر نماز نہیں پڑھا، کبھی داڑھی نہیں رکھا، سال بھر شراب پی رہا ہے، سال بھر سود کھا رہا ہے. پنجہ اٹھایا تو حضرت امام حسین اس کے آنگ میں آ گئے. حضرت امام حسین کا دماغ کم تھا کیا؟ جنت کو چھوڑ کر ہمارے جسموں میں آئے. غلط ہے محترم بزرگاں اور دوستو. اب وہ پنجہ اٹھا کر کے وہ وجد میں آ جاتا ہے، وہ ہلتا ہے، وہ سانس لیتا ہے. ہمیں پورے جا کر اس کے پیر پڑھ کر اس سے منتیں مانگتے ہیں، ہمیں بے اولاد ہے، اولاد عطا فرما. نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، غلط ہے. ہاں یقیناً درد ہونی چاہیے. اور درد کیا رکھنا؟ حضرت امام حسین نے کس مقصد سے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، اس پر عمل کر کے دکھائے. حضرت امام حسین کبھی سنت رسول اللہ کو ترک نہیں کیا. اللہ کے نبی کے نقش قدم پر ہر ہمیشہ چلا کرتے تھے. اب 10 محرم الحرام کو محرم کا دن منانے والے دیکھیے سنت رسول اللہ پاک صاف کر دیا ہے. داڑھی مڑا ہے، بے نمازی ہے. یہاں حافظ ہیں، عالم ہیں، ہمارے آنگا میں کون بھی آتا نہیں. اب شراب مارو، ادھر جھولتا ادھر جھولتا، اور بے نمازی. اور اس کے آنگ میں حضرت امام حسین ہے. غلط ہے. اگر کوئی یہ بات کہے تو بھی آپ اسے منتیں. ہمارا اتنا پھسپھسا ایمان ہے کہ وہاں جب آنگ میں آیا تو منتیں مانگ رہے ہیں. حدیث کہہ رہی ہے یوم عاشورہ کے دن جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یوم عاشورہ کے 2 روزے، 10 محرم الحرام، 9 محرم یا 10 محرم، 10 محرم یا 11 محرم، 2 روزے رکھو. یہ 2 روزوں کا ثواب اتنا بڑا ثواب. یہ 2 روزے پورے مہینوں کے روزوں کے برابر جو ہے. پورا مہینہ 30 دن رکھ لے اور ایک روزہ رکھے برابر ہے.
اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یہاں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہذا محترم بزرگار دوستو، اس دن یہ عمل کرے، اس دن نبی کی اولاد پر درود پڑھ کر بخشے۔ ادھر ادھر پی کر دھو کر کتنے گزشتہ سالوں میں ہم لوگوں نے ہماری جانکاری میں آیا، علاوہ کھنلنے گیا، یہاں کھنلنے گیا، آگ میں پڑا، جل کر مر گیا، اور وہاں جانے کے بہانے وہاں عورتیں بھی آئے، بچے بھی آئے، جوان بھی گیا، وہاں ادھر ٹکر ادھر ٹکر، اب زنا کے مناظر یہ سب ہو رہے ہیں، غلط ہے۔ اگر یہ عملیں کر کے کل قیامت کے دن ہم میدان حشر میں جائیں گے، حضرت امام حسین ہمارے گلے کی پٹی پکڑ کر کے پوچھیں گے، بتا ظالم، ہم لوگوں نے اسی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ وہاں پر جواب نہ دے سکیں گے۔ لہذا وقت نہیں ہے، بہت سارے باتیں ہیں۔ دوسری، اس مہینے کی 13 تاریخ تک ہم گوشت بھی نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے، اس کو حلال سمجھ کر کھاؤ۔ اللہ آپ کو نعمت دے رہا ہے، نعمت کو کھاؤ۔ اب اس بہانے سے گوشت نہ کھائے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر باتوں کو پیدا نہیں کیا، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان باتوں کو اپنے اندر نہ لائے۔ ماں بہنیں بنگڑیاں نہیں پہنتے، کیا بولے تو حضرت امام حسین شہید ہوئے، وہ شہید ہوئے، تو ایک مرتبہ بھی اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اب بنگڑیاں نہیں پہن رہی ہے، تیل نہیں لگا رہی ہے، مہندی نہیں لگا رہی ہے، یہ پورے غلط ہے۔ محترم بزرگار دوستو، اسلام کے اندر بدعت نہیں ہے، آزادی کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں ہیں اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اولیاء اللہ اعظم، چھوڑو میں مخالف بن سکتا ہوں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ہندوستان کے اور دنیا کے بڑے بڑے اکابر حضرات اولیاء اللہ اعظم نے اس مہینے کو کبھی منحوس نہیں سمجھا۔ ہم کیوں منحوس سمجھیں؟ بہرحال برکت والا مہینہ، اس مہینے کے اندر جو بھی کام شروع کرو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ، شہادت ہوئی کیسے ہوئی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اب سننا پڑھنے کا موقع زندگی میں نہیں ملتا ہے ہم۔ اب سننے کا موقع جمعہ کے دن حضرات خطبہ اور جو ہے حضرات علماء اپنے بیانات کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سننے کو بھی ہم لوگوں کو اتنا علم نہیں، ناچنے بولو پہلے رہتے۔ میں نے گزشتہ جمعوں سے جمعہ کی فضیلت بتاتا تھک رہا ہوں۔ مجمع جب آتا آخر میں، اب دیکھیے کہ مسجد بھر رہی ہے۔ اب تک میرا بیان جو تھا گنے چنے لوگوں کے لیے، مسجد کے فیانوں کے لیے، وہ شوق جہاں باہر دکھاتے ہیں، کم از کم مسجد میں جمعہ کے دن سب سے پہلے آؤ کہ ان کی تاریخ، ایسے واقعات، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ آپ حضرات کو جانکاری کا ایک ذریعہ یہاں پر ملتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگار دوستو، جو حضرت امام حسین سے محبت رکھنے والے ہیں، آئندہ جمعہ سے سب سے پہلے اذان ہوتے ہی آئے کہ ان کی پوری تاریخ کو، اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، مائیں، بہنیں، اور وہ بے یار و مددگار، وہ میدان کربلا میں ان کا حال کیا ہوا، اب حضرات کی خدمات میں ان باتوں کو لاؤں گا۔ بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے تو